جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم مورخہ 18/4/2025 بروز جمعۃ المبارک جمعہ کی نماز کے بعد اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا ہے، جو کہ پورے لاہور سے مختلف ریلیاں مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی رائیونڈ روڈ لاہور LDA چوک پر اکٹھا ہوئیں۔ پہلے تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ چند دن پہلے تک امت مسلمہ کی واحد سپر پاور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فلسطین کے جھنڈا تک اٹھانے پر پابندی تھی، وہاں پر اچانک اتنی بڑی ریلی جو کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی قیادت میں پورے لاہور سے ہوتی ہوئی یہاں LDA چوک رائیونڈ روڈ پر پہنچی۔ بہرحال ہم نے موقع کو غنیمت جانا اور ہم بھی پہنچ گئے وہاں پر احتجاج کرنے، کیونکہ ہم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ امت مسلمہ کے تقریباً 35 سے زیادہ ممالک اور آبادی، دنیا کی آبادی کا تقریباً تیسرا بڑا حصہ، اور اسرائیل ایک مٹھی بھر لوگ۔ یہ چاہیے تھا کہ جو ظلم و بربریت اور فسطائیت اسرائیل نے مچا رکھی ہے، جو وہ نہتے مسلمانوں پر اور خاص طور پر بچوں اور عورتوں پر اس بڑے اور وسیع پیمانے پر قتل عام اور آبادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دینا اور ایک پوری نسل کو مٹا دینا اور فلسطینی نسل کو ختم کرنے پر اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ وہاں پر امت مسلمہ کے بے حس اور دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے حکمرانوں پر افسوس کرنے اور ایسی بے حسی پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، جو کہ اس بڑے ظلم و جبر اور فسطائیت کے خلاف کم از کم اقوام متحدہ اور دنیا کے بہت بڑے پلیٹ فارم پر احتجاج بلند کرتے یا عالمی عدالت انصاف میں جاتے۔ انہوں نے تو اسلامی ممالک کی مؤثر تنظیم اسلامی کانفرنس تک بلانی گوارا نہیں کی۔ ہم آج اس احتجاج کرنے پہنچے ریلی میں، جہاں پر مختلف طبقہ فکر سے علماء کرام اور عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہوا، اسرائیل کی مذمت اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حق میں نعرہ جہاد بلند کرنے کے لیے اس ریلی کا حصہ بن گئے، جہاں آج ہم آپ کو اس کا آنکھوں دیکھا حال سنائیں گے۔ دنیا بھر میں فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلہ میں آج مورخہ 18/4/2025 بروز جمعۃ المبارک جمعہ کی نماز کے فوری بعد ہمارے لاہور میں عوام کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا، جو کہ لاہور کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اس وقت LDA چوک رائیونڈ روڈ پر پہنچا ہے۔ اس ریلی کا مقصد فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی، مظلوموں کی حمایت اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا۔ مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، علماء کرام، طلباء، سیاسی رہنما، انسانی حقوق کی تنظیمیں، جو کہ کافی بڑی تعداد میں فلسطینی پرچم اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، جو کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر، جو کہ اہل حدیث کے بہت بڑے رہنما ہیں، اس کی قیادت میں فری فلسطین اور اسرائیل ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے جیسے نعرے لگاتے رہے۔ ریلی کے شرکاء نے نہ صرف فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا، بلکہ یہ بھی باور کروایا کہ ہم مظلوم کہ دنیا میں مظلوم چاہے کسی بھی کونے میں ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خاص طور پر ہم اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ نہتے ہوتے ہوئے بھی اس ظلم و بربریت اور اسرائیلی ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، اور اپنے ملک کو آزادی دلوانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کی اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کی آواز بن کر پوری دنیا میں گونجیں گے۔ شرکاء نے اسرائیل کی بربریت کے بارے میں وہ مفصل تقاریر کیں اور انسانی حقوق کی پامالی اور عالمی تنظیموں کی خاموشی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پر جو اقوام متحدہ
اور دوسری بڑی تنظیمیں ہیں دنیا بھر کی، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، تاکہ جو ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، جو خاص طور پر ان کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کو یا تو اذیت خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر ان کا قتل عام بڑی بے حسی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایک پوری جو ہے نا فلسطینی ریاست، اس کے جو عوام ہیں خاص طور پر نوجوان طبقہ، اور اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ان کی آبادی جو ہے وہ کم سے کم کی جائے۔ اور خاص طور پر اس سے پہلے کبھی دنیا میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسرائیل نے اتنی بڑے پیمانے پر ظلم و بربریت کی ہو، اور خاص طور پر بچوں اور عورتوں کا قتل عام کیا ہو۔ اور یہاں تک بھی نہیں ہے کہ جو عالم اسلام یا دوسری دنیا کے ممالک کے جو انسانی حقوق کے جو کارندے ہیں، خاص طور پر وہاں پر جو ریسکیو کرنے والے افراد ہیں، ان پر اور ڈاکٹروں پر بھی حملے کیے جاتے ہیں، ان کو بھی معاف تک نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں نا، وہ جہاں پر کام کرتی ہیں، وہاں پر ریسکیو کا کام کر رہی ہیں، ان پر بھی حملے کیے جاتے ہیں، ڈاکٹروں پر حملے کیے جاتے ہیں، ہاسپٹل پر حملے کیے جاتے ہیں، مساجد پر حملے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں پہلی دفعہ اتنی بربریت اور اتنی ظلم اور اتنا جو ہے وہ بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس قوم کو، اور وہ شہروں کے شہر جو ہیں وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اقوام عالم نے، ہم نے آواز کیا بلند کرنی تھی مسلمانوں نے، ہماری جو ایک مؤثر تنظیم ہے جو اسلامی کانفرنس ہے، ہم وہ تک نہیں بلا رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کو اسلامی کانفرنس بلانی چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، خاص طور پر اقوام متحدہ میں جانا چاہیے۔ لیکن یہاں بے حسی کا عالم یہ ہے کہ یہاں تک سنا گیا ہے کہ پاکستان نے تو الٹا ان کی مذمت کی ہے، کہ جو حماس نے حملہ کیا تھا نا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ ریلیاں نکالنے کا مقصد ہی پاکستان میں یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا توجہ عوام کی ہٹائی جائے، جو یہ انہوں نے کیا ہے اسرائیل کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف، جو کہ بہت، اگر یہ کام ہوا ہے تو یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے۔ تو ریلی میں مختلف علماء کرام نے تقاریر کی جس میں فلسطینی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، کیونکہ جس طرح وہ نہتے اور بالکل تنہا بے سر و سامانی کے عالم میں اسرائیلی جبر و ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا ہے۔ ہم فلسطین کے نہتے بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی آواز بنیں گے۔ یہ ریلی سوشل میڈیا پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ جو ہیش ٹیگ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس میں فری فلسطین اور مسلم یونٹی جیسے جو ہے وہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں یوز ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں صارفین نے ریلی کی ویڈیوز، تصاویر اور بیانات شیئر کیے، جس سے دنیا بھر میں ایک مثبت پیغام کو پہنچایا ہے۔ اسی سلسلہ میں ناچیز نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ آپ تک ریلی کے یہ مناظر پہنچائے جائیں۔ یہ ریلی صرف فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار نہیں بلکہ عالمی بیداری کا مظہر تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کا باشعور طبقہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب مظلوموں کو ان کا حق ملے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس تحریک کا حصہ بنیں، اپنی آواز بلند کریں، عالمی اداروں کی بے حسی اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ غزہ اور فلسطین کو اس ظلم و بربریت سے نجات ملے۔ اور ہاں، وہاں پر ایک آزاد ریاست کا انعقاد ہو۔ دعاؤں میں ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر وقت ان کے ساتھ دعاؤں میں شامل رہنا چاہیے۔ تو میرے اس جو ہے کاوش کا، اگر آپ کو پسند آئی ہے میری یہ کاوش، تو آپ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ایکسکلوزیو جو ہے وہ ویڈیو آپ کے پاس فوری پہنچ سکے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جی شکریہ۔